اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم آہنگ حرکت کی یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے ہارمونک موشن کی۔ ہمارے پاس یہاں ایک اسپرنگ اور بلاک ہے۔ اس میں یہاں صفر پہ اس اسپرنگ کا توازن کا مقام یا پوائنٹ آف ایکویلیبریم ہے۔ اس اسپرنگ کو ہم نے کھینچا ہے جس کی وجہ سے اب یہ بلاک کچھ اے کے مقام پر ہے جسے ہم ایمپلیٹیوڈ یا طول و عرض کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کھسکاؤ ہے جہاں تک زیادہ سے زیادہ یہ بلاک جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں اسپرنگ کی قوت ہم جانتے ہیں برابر ہوتی ہے ریسٹورنگ فورس آف اسپرنگ FSP از ایکولس ٹو -KX۔ یہ قوت بحالی کی طرح کام کرے گی اور اس بلاک کو واپس توازن کے مقام پر لانے کی کوشش کرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ بلاک توازن کے مقام پر آئے گا تو اس کے پاس کافی زیادہ ویلوسٹی ہوگی، تو یہ پہلے یہاں پیچھے کی جانب جائے گا زیادہ سے زیادہ اس مقام -A تک، اور یہ ایسے ہی آگے پیچھے ہوتا جائے گا۔ اور جب اس کا ایک چکر ختم ہوگا، مطلب جہاں سے اس بلاک نے حرکت شروع کی تھی یہ وہیں پر آ کر اسی مقام پر جب واپس آئے گا ایک چکر ختم کر کے، تو اس دورانیے کو ہم وقت کی مدت یا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں اور اسے کیپٹل T سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس ویڈیو میں یہ x معلوم کرنا ہے جو کہ ہمارے وقت کا فنکشن ہے، یعنی فنکشن آف ٹائم ہے۔ اس کے لیے ہم ایک گراف بنا لیں گے مقام اور وقت کا۔ x ایکسس پر ہم نے وقت کو رکھا ہے اور y ایکسس پر ہم نے بلاک کا افقی مقام یا ہاریزونٹل پوزیشن رکھی ہے جسے ہم x سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب t از اکول ٹو 0 پہ ہمارا بلاک یہاں پر تھا یعنی A پر، تو t از اکول ٹو 0 گراف میں یہاں پر آئے گا اور اس حساب سے بلاک کا مقام یعنی x از اکولس ٹو A کہیں یہاں پہ پلاٹ ہوگا نقطہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک چکر کے بعد یعنی ایک وقت کی مدت کے بعد، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد جو کہ برابر ہے T کے، ہمارا بلاک واپس اسی مقام پر آئے گا، تو ہم اس کیپٹل T کو گراف میں یہاں پلاٹ کر لیتے ہیں اور یہاں بھی مقام x از ایکولس ٹو A ہی ہوگا۔ اب یہاں A سے -A تک جانے کا وقت اور پھر واپس آنے کے وقت کی مدت برابر ہی ہوگی، تو اسے ہم T/2 کہہ سکتے ہیں، یعنی آدھے وقت کی مدت۔ تو اسے ہم یہاں کہیں گراف میں پلاٹ کر لیں گے اور یہاں x برابر ہوگا -A کے۔ اب بلاک ایک اور بار -A پہ آئے گا، تو ایک چکر کے بعد، تو اسے اگر ہم یہاں پلاٹ کر لیں، اب ہم ان سب نقطوں کو ملا لیں ایک سیدھی لکیر سے، تو ہمارے پاس یہ گراف کچھ ایسے دکھے گا۔ اور اگر ایسا گراف آئے یعنی ریٹ آف چینج آف x ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم، تو یہ برابر ہے ویلوسٹی کے، یعنی اس سسٹم کی حرکت کی ویلوسٹی مستقل رہنے والی ہے۔ اور اگر یہ مستقل ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہم جانتے ہیں کہ ایکسیلریشن صفر کے برابر ہو جائے گی، لیکن یہ بلاک تو ایکسیلریٹ کرنے والا ہے اور پھر ڈی ایکسیلریٹ بھی، کیونکہ اس پہ قوت بحالی لگ رہی ہے۔ اس حساب سے یہ گراف اسے ایک سیدھی لکیر تو نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا کروی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے یہاں بنایا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا ہمارا x(t) کا گراف، اور یہ گراف ایک کوسائن فنکشن کا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ یہ سب سے اونچے پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے اور cos(0) ہم جانتے ہیں اس کی میکسیمم ویلیو ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے 1 کے۔ تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں x as a function of t is equals to a into cos of omega into t۔